بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق پہلی فتح کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ہی تاریخی سبق ہے، تاریخی ناول ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے جو ہے وہ جانتے ہوں گے نسیم حجازی کا نام. یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہمیں شوق ہوتا تھا. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں مجھے یاد ہے کالج میں نے ان کے سارے ناول جو ہے وہ پڑھ لیے تھے. تاریخ کو ایسے بیان کرتے ہیں جس طرح شوگر کوٹڈ کنین کی گولی ہے، ملیریا والی ہے، اس کے اوپر چاکلیٹ لگا دی جائے اور کھلا دیا جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تلواروں کی چھنکار جہاں ہوتی ہے وہاں پر رومان کا جلوہ بھی دکھاتے ہیں. ان کے ناولوں میں رومان انگیزی بھی جو ہے نا وہ جھلکتی ہے. قاری اپنے آپ کو انہی مناظر میں گم محسوس کرتا ہے. یہ ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ ناول نگار ہیں جنہوں نے تاریخ کو بیان کیا. اس کے سحر سے، ان کے رومان سے، ان کے اثر سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا. کبھی آپ کو موقع ملے آپ ان کے جو ناول ہیں تاریخی، آخری مورکہ ہے، محمد بن قاسم ہے، ٹھیک ہے، آخری چٹان ہے، ٹھیک ہے، اور تلوار ٹوٹ گئی، اس طرح کے ان کے ناول ہیں، ان کو پڑھیے گا آپ. کبھی زندگی میں موقع ملے آپ کہیں یونیورسٹی میں جائیں، آگے جائیں، کہیں لائبریری میں جائیں. تو ان کا اصل نام محمد شریف تھا، ٹھیک ہے. اور محمد شریف تھا، یہ جو ہے نا یہ اخبار کے لیے بھی لکھتے تھے، صحافی تھے، لیکن ان کی اصل وجہ شہرت تاریخی ناول نگاری ہے. تو یہ ہم آج جان رہے ہیں ان کے حوالے سے. تو پہلی فتح بھی محمد بن قاسم کا ایک اقتباس ہے، ناول کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے سبق میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا محمد بن قاسم کا واقعہ ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ راجہ دہر کو اس نے شکست دی تھی. وجہ کیا تھی کہ ان کی جو ہے نا قوم کی بیٹی ایک بحری جہاز میں وہاں سے گزر رہے تھے، جس طرح کراچی کے ساحلوں سے قریب سے. تو بحری قزاق ہوتے تھے، ان کے بحری قزاق نے جو ہے نا لوٹ لیا اور اس کو قید کر لیا. اس نے حجاج بن یوسف کو، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے خط لکھ دیا اس کو کہ مجھے بچایا جائے، میں آپ کی قوم کی بیٹی ہوں. نہید اس کا نام تھا. جب وہ خط پہنچا تو اتنے غیور اور غیرت مند قوم تھی، تو وہ سارے جو ہے نا یعنی ان کے اوپر تو ایک وہ طاری ہو گیا، ایک جوش جذبہ. انہوں نے کہا ہم اپنی زندگی ہماری رہے نہ رہے، اپنی قوم کی بیٹی کو ہم نے واپس دلوانا ہے. تو محمد بن قاسم جو ہے نا دمشق سے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا بہت سارے لوگ ایستا ایستا ان کے ساتھ ملتے گئے. ان کی بیوی زبیدہ لوگوں کے پاس جاتی، خواتین کے پاس جاتی، انہیں کہتی کہ بھئی ہماری قوم کی بیٹی ہے، اس کے لیے کچھ کرو. لوگ سونے چاندی اپنے سونے اتار کے ان کو دے دیتے. خواتین وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا جذبہ رکھتی ہیں. اس کے بعد ان کی ماں بھی وہ جاتی ہے، ٹولیوں کی صورت میں لوگوں سے ملتی ہے، ان کی جو ہے نا یعنی ہمسایوں سے، گھروں میں خواتین سے ملتی ہے، اور وہ بھی ان کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. ایستا 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 یہ جو ہے نا تعداد بڑھتے بڑھتے 5,000 تعداد ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہوتے یہ 12,000 تک ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے. تو پھر ایک اور خبر آ جاتی ہے. محمد بن ہارون وہ یہ خبر دیتے ہیں، جو مکران کے گورنر ہوتے ہیں، کہ 20 آدمی وہ بھیجتے ہیں راجہ دہر کے پاس کہ بھئی آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے کہ ہماری جو قوم کی بیٹی ہے اس کو واپس دے دو ہمیں، آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، سفیروں کو 20 شہید کر دیا، قتل کر دیا، مروا دیا انہوں نے. یہ بات جب پتہ چلی تو ایک یعنی جلتی کے اوپر جلتی کوئی چیز ہے نا، تیل ڈال دو، پیٹرول ڈال دو تو بھڑک اٹھے گی. یہ جذبات بھڑک اٹھے سب کے. تو یہاں سے پھر سفر کرتے کرتے، ٹھیک ہے، یہ سامان رسد بھی تھا ان کے پاس، جنگی سامان بھی تھا، اونٹ بھی تھے، ہوتے ہوتے 5,000 سے 12,000 ہو گئے. پھر یہ ہمارے ان علاقوں سے، ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ یہ عراق سے ایران، ایران سے پاکستان، لسبیلا جو ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ ملتان سے پھر یہ آگے سندھ کی طرف گئے تھے. محمد بن قاسم 17 سال کے جو ہے نا یہ سپہ سالار تھے. اب جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کا جو ہے نا بھیم سنگھ، ایک راجہ دہر کا ایک پیچھے پٹھو ہوتا ہے جس طرح نا کام کرنے والا تھا، اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ان کو یہیں روکوں گا محمد بن قاسم کو. تو اس نے اکا دکا حملے شروع کر دیے، شب خون مارنا شروع کر دیا. یہ سو جاتے تو حملہ کر دیتا، اونٹ جو بدک جاتے، اونٹ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، نقصان ہوتا جانی مالی.
تو پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا، محمد بن قاسم نے کہا کہ میں ساری ایک مجلس شورا بلائی، ایک بڑا بزرگ جو ہے نا وہ آیا، اور ایک بڑا بزرگ جو ایک زیرک تھا اور سپہ سالار تھا اور لڑنے والا تھا، اس نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ یہ جو ہے نا ہم دریا کے کنارے کنارے جائیں گے، پیچھے ہمارا عقب جو ہے نا کھلا رہے گا، اور وہ بے شک ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو روک دیں گے، ایک سائیڈ ہمارے محفوظ ہوگی۔ لیکن اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، میں 500 ساتھی لے کے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا میں 500 ساتھی لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، اب میں ان سے مقابلہ کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ کی راہ میں میری جان چلی جائے گی، ہاں اگر یعنی میں نے اس کو شکست دے دی تو ہمارا عقب جو غیر محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ جنگی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ تیار ہوئی۔ تو محمد بن قاسم نے جو ہے نا آگے ایک مثال دی۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ رستم نے، جو ایران کا بہت بڑا سپہ سالار تھا، ان کو ایرانیوں کو شکست ہو گئی۔ کیا وجہ تھی کہ جب حالانکہ عمر بن العاص جو تھے نا صحابی تھے، وہ شدید زخمی تھے، گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے، بیٹھے رہے، جنگ دیکھتے رہے، آگے جنگ ہوتی رہی، پیچھے وہ بیٹھ کے دیکھتے رہے۔ لیکن اس جنگ میں جب رستم مارا گیا، رستم کو جب وہ مرتا ہوا دیکھا تو ساری کی ساری فوج بھاگ دوڑی اور پیچھے کہ ہمارا جو ہے نا، یعنی ان کا یقین اس کے اوپر تھا کہ ہمارا اتنا بڑا جرنیل جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمر بن جو حضرت ٹھیک ہے نا مسنہ بن حارثہ میرے سامنے ہیں، جنہوں نے شہادت قبول کی، جنہوں نے شہید ہو گئے، اور ہم نے جو ہے نا یعنی ان کی شہادت سے، ہمیں ان کی شہادت سے اثر لینا ہے کہ جنگ میں ہم اللہ کی خاطر لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر زندگی اپنی قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ نہیں ہے ہم رستم کو جو ہے نا مشعل راہ بنائیں، رستم کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، آئیڈیل بنائیں، ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کی خاطر لڑتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تو یہ وہی لوگ تھے، دیکھا ہے کہ اگر ہم وفات پا جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کی راہ میں شہید ہیں، تو شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے، اور جدھر سے غازیان ملت بیضا گزر جائیں وہاں کی کنکری بھی گوہر شب تاب ہوتی ہے۔ اچھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، اور پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے، تلوار کیا ہے، توپیں آ جائیں ہمارے سامنے۔ تو یہ انہوں نے جب اس طرح کا وہ لیکچر دیا، اس طرح کا جب انہوں نے بیان کیا، تو سب کے سب جو ہے نا وہ ان کے بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا جا رہا ہوں، پیچھے محمد بن ہارون کو آپ کا نائب بناتا ہوں، اگر آ گیا تو میں ٹھیک ہے، پھر ہم آگے جائیں گے، لڑیں گے اور اپنی قوم کی بیٹی کو حاصل کریں گے، اگر نہ آیا تو پھر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو یہ اس طرح کے سپہ سالار تھے۔ تو یہ محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے، اور اس طرح جو ہے نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ٹھیک ہے، ان کی ٹھوکر سے جو ہے نا، یعنی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، ٹھیک ہے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو اس طرح یہ اقبال بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سبق ہے، اور آپ نے جو ہے نا ریلیٹڈ اشعار بھی لکھنے ہیں، سوال کو بہت ہی خوبصورت بنانا ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس لیکچر سے فائدہ ہوگا۔